السلام علیکم۔ بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنانا، اسے ڈارک ویب پر لگانا، براڈ کاسٹ کرنا، پھر ان کو سیل کرنا، ایک ایسے گروہ کی گرفتاری عمل میں آئی ہے جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ 2 دن پہلے سائبر کرائم ونگ ملتان نے ایک ایسے جگہ پر چھاپا مارا جہاں پر بچوں کی ہزاروں کی تعداد میں نازیبا ویڈیوز برآمد ہوئی اور وہاں سے باقاعدہ طور پر بچے برآمد ہوئے۔ سائبر کرائم ونگ ملتان کی کامیاب کارروائی نے بہت سارے گھروں کو اجاڑنے سے بچا لیا ہے۔ دوستو، ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تمام والدین سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کے بچوں کا فیوچر محفوظ ہو جائے، چاہ کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو روکیں ایسی چیزوں سے، ایسے لوگوں سے جو کہ صرف پیسے کے لیے پتہ نہیں کس حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ دوستو، صبح پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹدو میں ایک ایسا واقعہ جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ مخبری پر سائبر کرائم ونگ ملتان نے ایک اڈے پر چھاپا مارا جہاں پر جو ہے بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر ان کو ڈارک ویب پر لگایا جاتا تھا۔ وہاں سے جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو لائیو براڈ کاسٹ دیا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غیر ملکی لوگوں سے جو رابطے تھے وہ ویڈیوز بنا کر وہاں سیل کی جاتی تھی، ان سے پیسہ لیا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو کہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں، کس طرح سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے بچوں میں کس طرح سے وہ درندگی پھیلا رہے ہیں، وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے جن سے بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں اور ان سے بہت کچھ اور بھی برآمد ہوا ہے۔ دوستو، اس سارے واقعے کی اطلاع جب ڈی پی او مظفر گڑھ کو پہنچی تو سائبر کرائم ونگ کے ہمراہ مظفر گڑھ کی پولیس نے وہاں پر ریڈ کیا اور ریڈ کے دوران جو کچھ دیکھا وہ سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ رات کے 2 بجے جب وہاں پر ریڈ کیا گیا تو رات کے 2 بجے بھی وہاں پر بچے موجود تھے جن کی نازیبا ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں۔ مظفر گڑھ اور سائبر کرائم ونگ سیکورٹی اداروں نے مل کر وہاں پر کارروائی کی اور وہاں پر ملزمان کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور موبائل اور دوسرے CCTV خفیہ کیمرے بھی حاصل کیے گئے۔ وہاں پر بچوں کو بلایا جاتا تھا، وہاں پر بچوں کو ایسی میڈیسن دی جاتی تھی، وہاں پر بچوں کو جو ہے ایسی میڈیسن دی جاتی تھی جس کے بعد وہ بیچارے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے تھے۔ وہاں پر نازیبا ویڈیوز بنائی جاتی تھیں۔ کہا جا رہا ہے، اہل علاقہ سے جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہے بیرون ملک سے یہاں آتے تھے، یہاں پر کئی دن رہتے تھے۔ ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں پر ایسا گھناؤنا جرم ہو رہا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ علاقہ مکمل طور پر دیہاتی علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا اڈا ہے جہاں پر اتنا گھناؤنا جرم ہو رہا تھا، جہاں پر بچوں کا مستقبل، ان کا سب کچھ تباہ ہو رہا تھا۔ لیکن آخرکار چور جو ہے وہ ایک دن ضرور پکڑا جاتا ہے۔ اب ملزمان جو ہیں FIA سائبر کرائم ملتان وہاں پر پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، FIA کی کسٹڈی میں ہیں اور وہاں پر ان سے جو ہے وہ مزید انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر قانونی اداروں پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہیں پر ہم سب کا فرض ہے، والدین کا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کے آنے جانے اور ان کی جو دوست ہیں ان سیکورٹی اداروں کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے پر، ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں کہ کون سا شخص کون سی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ دوستو، اتنے بیکورڈ علاقے میں اگر آپ وہاں کا وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بیکورڈ اور دیہات کا علاقہ ہے، اور دیہات کے علاقوں میں اس طرح کے کام ہونا انتہائی تشویشناک بات ہے۔ دوستو، پیسوں کی خاطر کوئی اس حد تک گر سکتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں پر کتنے بچوں کا مستقبل خراب ہوا، وہاں پر کیا کچھ ہوا، سب جان کر انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں جو کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے دشمن ہیں، جو ہمارے معاشرے کے دشمن ہیں، جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان لوگوں کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔
کوٹدو میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی حرکات کرنے والے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ ملزمان سائبر کرائم ونگ ملتان کے تحویل میں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ریمانڈ بھی ہو چکا ہے۔ 6 بچے ان سے بازیاب ہوئے ہیں اور کچھ لیپ ٹاپ اور موبائل بھی بازیاب ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے نہ جانے کتنے بچوں کی ویڈیوز ڈارک ویب پر لگائیں اور مختلف ممالک میں بھیجیں اور ان سے صرف چند پیسوں کی خاطر ایسا گھناؤنا جرم کیا۔ دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پر نظر رکھیں، مشکوک لوگوں پر نظر رکھیں اور سیکورٹی اداروں کو اس کے بارے میں بریف ضرور کریں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے بچے، ہم سب کی ذمہ داری ہیں۔ جہاں پر سیکورٹی اداروں اور پولیس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہیں پر ہم سب کے بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو خوب جان پہچان کر رکھیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔